अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीब उल हसनैन। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। हाईलाइट ये है कि लेग स्पिनर यासिर शाह ने अगस्त 2021 के बाद टीम में कमबैक किया है और साजिद खान और जाहिद महमूद की छुट्टी हो गई है। साथ साथ सलमान अली आगा टीम में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। इस टीम के हवाले से हम बात करेंगे, सिलेक्शन कैसी हुई है इस पे आज के प्रोग्राम में बात होगी। साथ साथ ये आपको बता दें कि 6 जुलाई को पाकिस्तानी टीम श्रीलंका के लिए रवाना होगी और पहला टेस्ट मैच जो है वो 16 जुलाई को खेला जाएगा। स्टूडियो में हमारे साथ हैं आवर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। शाहिद साहब से बात शुरू करने से पहले शाहिद साहब ये बताइए, सबसे पहले ओवरऑल टीम का कॉम्पोजिशन अच्छा लग रहा है बट कुछ क्वेश्चन मार्क्स हैं, आप कैसा देखते हैं इस टीम को? बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे लगता है कि चीफ सेलेक्टर और सिलेक्शन कमेटी पिछली टीम रख के नहीं देखते कि पिछली टीम में कौन था और अब इस टीम में कौन है। साजिद खान को आपने बाहर किया, ठीक है, उसका फॉर्म इतना अच्छा नहीं था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। 5 इनिंग्स में 4 आउट थे उसके, आपको कुछ और बॉलर चाहिए था। लेकिन श्रीलंका की टीम में अच्छे खासे लेफ्ट हैंडर्स हैं, आपको एक राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर चाहिए होता है वहाँ पे। आपने 2 एक जैसे स्पिनर सेलेक्ट किए, मोहम्मद नवाज और नुमान अली। नवाज बहुत अच्छा वाइट बॉल प्लेयर है, T20 में, वनडे में एकदम से आप उसे वनडे में लेके आए, उसने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस दी, बड़ा अच्छा खेला। लेकिन क्वेश्चन मार्क ये होता है कि आप उसको किस परफॉर्मेंस पे वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ लाए थे। तो इससे दूसरे प्लेयर्स की तलफी होती है। उसने कुछ भी क्रिकेट नहीं खेली थी, वो PSL में इंजर्ड हुआ था, लेकिन वो बहुत अच्छा प्लेयर है, उसको अपनी फिटनेस की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। लेकिन वाई अ प्लेयर इन ऑल 3 फॉर्मेट्स? अगर आपके पास चॉइसेस हैं, साजिद को आपने बाहर कर दिया, आपने जाहिद महमूद को बगैर खिलाए बाहर कर दिया, आप डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस को इतनी रिस्पेक्ट नहीं देते। अगर कोई बैट्समैन इस स्टोर पर सेलेक्ट होता था तो वो कामरान गुलाम थे। 2 सीजन पहले उन्होंने 1249 रन्स बनाकर नेशनल रिकॉर्ड बनाया था। वो और आगा सलमान दोनों उस टीम के प्रोबेबल्स का हिस्सा थे जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ आपने बनाई थी। दोनों नहीं खेले, अब आगा सलमान आ गए। आगा सलमान इज ऑल्सो गुड प्लेयर। हम कभी ऐसी कोई बात करते तो हमें किसी प्लेयर की एबिलिटीज पे या उसकी स्किल पे कोई डाउट नहीं होता। आगा सलमान के लिए मैंने ये कहा था कि वो वनडे में उनको सेलेक्ट करना चाहिए था। पाकिस्तान कप उन्होंने बहुत अच्छा खेला था, लेकिन अगर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की परफॉर्मेंस पे किसी को सेलेक्ट करना था तो कामरान गुलाम थे। पिछले सीजन में वो सिर्फ 3 ही मैच खेले थे, 135 140 कुछ उन्होंने स्कोर किया था, लेकिन वो भी एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, शायद इसलिए कि एक जैसे लेफ्ट आर्म स्पिनर हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर आपने डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस पे किसी प्लेयर को सेलेक्ट करना तो वाई नॉट मुबस्सिर खान, जो प्लेयर ऑफ द कायद-ए-आज़म ट्रॉफी टूर्नामेंट था, ऑफ ब्रेक बॉलर है, 40 के करीब उसके आउट थे, 400 के करीब उसके रन्स थे, अच्छा एक यंगस्टर है, उसको आप चांस देते ताकि इसको खिलाते नहीं आप उसे, लेकिन इसको अब आपने तो 2 एक जैसे स्पिनर टीम में रखे हैं। नवाज भी लेफ्ट आर्म स्पिनर है, नुमान भी लेफ्ट आर्म स्पिनर है, यासिर शाह की वापसी हुई है, ये बड़ा वेलकम साइन। यासिर को हम मिस कर रहे थे, थोड़ा फिटनेस प्रॉब्लम था, थोड़ा शेप प्रॉब्लम था, लेकिन अभी उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, पाकिस्तान कप बलूचिस्तान की टीम को जितवाया। फिटनेस की बात करते हैं, पाकिस्तान कप में तो उनकी जबरदस्त परफॉर्मेंस थी, उसी टाइम पे ये बातें चल रही थी। उन्होंने जाहिर अपनी फिटनेस इंप्रूव की, उनको नी का प्रॉब्लम था और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज से पहले, बांग्लादेश की सीरीज से पहले उन्हें नी का प्रॉब्लम था, वो उन्होंने दूर किया, वो अब वापस आए। इट वुड बी नाइस टू सी यासिर शाह बॉलिंग अगेन, फास्टेस्ट टू 200 विकेट्स। अब उनके पास कल में 7 टेस्ट मैचेस हैं फास्टेस्ट टू 300 का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, लेकिन विकेटें बहुत ज़्यादा हैं, 65 एश्विन का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। लेकिन ये 2 टेस्ट मैचेस हैं, और पिछली दफ़ा भी जब श्रीलंका गए थे तो 3 टेस्ट मैचों में उनके 24 आउट थे। अगर 8 और 8 16 आउट करते हैं तो फिर आगे 2 टेस्ट, 3 टेस्ट इंग्लैंड से हैं होम में, 2 टेस्ट न्यूजीलैंड से हैं, तो यानी ये 7 टेस्ट मैचेस उनके पास हैं बड़े 300 फास्टेस्ट करने का। गुड लक टू हिम। बिल्कुल सही है, गुड लक टू हिम। एंड जैसे कि आपने कहा कि वी आर वेरी हैप्पी टू सी हिम बैक, बिकॉज प्रीमियम हमारा प्रीमियम जो स्पिनर है वो यासिर शाह है और उसकी बड़ी ज़रूरत और उसकी कमी महसूस हो रही थी। बट वही सवाल जिस पे क्रिटिसिज्म होती है, और अब हम यहाँ बैठ के ये कह सकते हैं कि वो क्रिटिसिज्म गलत नहीं होती कि आप कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के परफॉर्मर्स को इग्नोर करते हैं, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के प्लेयर्स को अगर आपने रीसेंट फॉर्म पे देना था तो वाई नॉट हुरैरा 986 किसी भी डेब्यू में सबसे ज़्यादा रन उसने बनाए, और उसको आप खिलाए नहीं, आप 1-2 साल इन प्लेयर्स को टीम के साथ रखें ताकि आपको मिडिल ऑर्डर में आपके पास बेंच स्ट्रेंथ अच्छी हो। आगा सलमान भी अच्छा प्लेयर है, वो भी यकीनन मिडिल ऑर्डर को स्ट्रेंथ देगा, लेकिन आपको डोमेस्टिक की जो पिछला डोमेस्टिक सीजन गुजरा होता है उसके परफॉर्मेंस को जरूर नजर में रखना चाहिए। बिल्कुल सही। मोहम्मद वसीम इस सिलेक्शन को किस तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं, आइए दिखाते हैं उनका क्या।
کے اندر آپ کو ایک بیٹنگ لائن اپ نظر آئے گی جس میں 3 اوپنرز آپ کو نظر آئیں گے. مڈل آرڈر میں آپ کو پورے بیٹسمین ہمارے نظر آتے ہیں. کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے ہم نے 2 اسپن آل راؤنڈرز ایڈ کیے ہیں. جو نیا انکلوژن ہم نے اس میں کیا ہے وہ سلمان علی آغا ہیں جو کہ آف اسپن بالنگ بھی کر لیتے ہیں اور نیچے نمبر کے ایک زبردست بیٹسمین بھی ہے. فاسٹ بالنگ میں دیکھتے ہیں 4 ایکسپریس ہمارے جو فاسٹ بالرز ہیں وہ اس اسکواڈ کے اندر موجود ہیں. یاسر شاہ جو کہ فٹنس کے تھوڑے سے مسائل سے وہ 2-4 تھے, تو ایک اچھی خبر یہ ہے کہ انہوں نے فلی ریکور کر لیا ہے اور ہوپنگ کہ ہمیں وہ پرانے یاسر شاہ اس ٹور کے اوپر دوبارہ نظر آئیں گے. کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے ایک بڑا اہم کردار ہوگا یاسر شاہ کا. کووڈ ریسٹرکشنز بھی چل رہی تھی جس کی وجہ سے اسکواڈ تھوڑے سے بڑے تھے. اب ہم نے تھوڑا سا ٹرم ڈاؤن کیا ہے اسکواڈ کو. جی, چیف سلیکٹر محمد وسیم, بہت ان پہ جو کرٹیسزم ہوتی ہے بہت ساری وہ یہ ہوتی ہے کہ ہی از جسٹ اے کیریکٹر جو کہ وہاں ہیں, ان کے اوپر انفلوئنس بہت سارے لوگوں کا ہوتا ہے. کیا آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ پاور ہے ان کے پاس سلیکٹ کرنے کا؟ نہیں, انٹیلیجنٹ آدمی تو ہے, کرکٹ کی سمجھ بھی ہے, لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کنسسٹنسی آپ کو ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ پچھلی ٹیم, اب آصف آفریدی آسٹریلیا کے خلاف وائٹ بال سیریز کا حصہ تھا, بغیر کھیلے بیچارہ باہر ہو گیا اور اب ان کی ایج بھی ایسی ہے کہ وہ نہیں آ سکتا. آپ نے اس کو ہٹا کے بغیر کھلائے, آپ دوسرا پلیئر لے آئے, تو آپ کنسسٹنسی تو رکھیں نا اپنے سلیکشن میں. وہ کنسسٹنسی نظر نہیں آتی. لیکن وسیم انٹیلیجنٹ آدمی ہے, سمجھتا ہے کرکٹ کو, اس کو پتہ ہے کہ کس طرح ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ میڈیا ڈپارٹمنٹ کو بھی آپ تعریف کریں کہ آغا سلمان کا جو سلیکشن ہوا ہے اس کے ساتھ ان کے فرسٹ کلاس رنز لکھ دیے, یہ نہیں لکھا کہ ان کے پچھلے سیزن میں کتنے رنز ہے. آغا سلمان بھی اچھا پلیئر ہے, لیکن آپ اپنی ڈومیسٹک پرفارمنس کو تھوڑی زیادہ ریسپیکٹ دیں. یہ ریسپیکٹ نہیں مل رہی اور کنسسٹنسی. ٹھیک ہے, سلیکشن پہ شاہد صاحب ایک آخری سوال. سرفراز اور نسیم شاہ جو ہیں وہ ریزرو میں تھے, اب وہ ٹیم میں آ گئے ہیں, تو اس پہ کیا سوچتے ہیں آپ؟ ظاہر ہے کہ سرفراز کو جس طرح ٹیسٹ سیریز سے ٹیسٹ ٹیم سے باہر کیا تھا وہ 2019 میں, کہ جب انہوں نے آخری ٹیسٹ جو کھیلا تھا اس میں 50 رنز بنائے تھے, 10 کیچ پکڑے تھے جو پاکستان کا ریکارڈ ہے. لیکن ان کی ریپلیسمنٹ جو تھی رضوان, انہوں نے بھی اچھا پرفارم کیا. آپ ساتھ اگر لے کے چل رہے ہیں تو ایک ایکسپیرینس پلیئر ہے, اس کو آپ ایکسپیرینس پلیئرس کو ساتھ لے کے چلیں, کہیں آپ کو ضرورت پڑے تو آپ اس کو چانس دے سکتے ہیں. بٹ کیا اس وقت غلط کرنے کی وجہ سے اب سلیکٹ کرنا, اب ٹیم میں دوبارہ لانا, یہ ٹھیک فیصلہ ہے؟ ٹھیک ہے, اب آپ 1-2 سال آپ دیکھیں گے کہ رضوان کہاں تک جاتا ہے. ٹیسٹ میچز میں وائٹ بال میں اس کی بڑی اچھی پرفارمنس رہی ہے, تو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ایک ساتھ لے کے پھر آپ, ظاہر ہے جب ایک ٹائم آ جائے گا تو پھر آپ ایک ینگسٹر کو بھی ساتھ میں رکھیں گے ڈومیسٹک کرکٹ کی ہی پرفارمنس پہ. اور اب یہ غلطی نہ کریں, یہ غلطی بہت ہو رہی ہے کہ وائٹ بال کی پرفارمنس پہ ریڈ بال میں لے آتے ہیں, ریڈ بال کی پرفارمنس پہ وائٹ بال میں لے آتے ہیں. یہ ایک بڑا پرابلم ہے. اور تھوڑا سا کچھ عابد علی کے لیے بھی کہ وہ ریکور ہو گئے تھے, لیکن شاید ابھی انہیں مزید ٹائم لگے گا, تو ان کو ایک ڈومیسٹک سیزن کھیلنا چاہیے. اللہ کرے وہ بھی صحت یاب ہو کر دوبارہ ٹیم کی کنٹینشن میں آ جائیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک دم فوراً سلیکٹ ہو جائیں, لیکن ٹیم کی کنٹینشن میں ہونا چاہیے. بالکل صحیح ہے. تو یہ بات ہوئی سلیکشن کے حوالے سے. موونگ آن, کل جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 13 سال ہو گئے 2009 میں جب ہم ورلڈ T20 چیمپئن بنے تھے, اور کل یونس خان بھی ہمارے ساتھ تھے. آج ہمیں عمر گل نے جوائن کیا ہے, ان سے بھی تھوڑی سی یادوں کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کے فیوچر کے حوالے سے بھی بات کریں گے. عمر, السلام علیکم, ویلکم ٹو دا شو. سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ 13 سال پہلے ہم نے ایک تاریخ رقم کی تھی, کتنی اہمیت ہے آپ کے خیال میں, کتنا امپورٹنٹ تھا ہمارے لیے وہ ورلڈ کپ جیتنا؟ T20 ورلڈ کپ کے 13 اینیورسری پورے پاکستان کو, جتنے بھی پاکستان کرکٹ کے فینز ہیں, سب کو بہت بہت مبارک ہو. ایک پراؤڈ مومنٹ ہے میرے لیے چیمپئن ٹیم کا پارٹ ہونا. اور بالکل جب آپ اس طرح کے میجر ایونٹ جیتے ہو, اس سے نہ صرف آپ کی کرکٹ پروموٹ ہوتی ہے بلکہ جو آپ کے اپ کمنگ ینگسٹر ہے ان میں بھی ایک شوق پیدا ہوتا ہے کہ وہ بھی آگے جا کے پاکستان کے لیے پاکستان کو ریپرزینٹ کرے. اور ان کے لیے پرفارمنسز جیسے کہ جس طرح 1992 ورلڈ کپ کے بعد میرا بھی شوق پیدا ہوا جب عمران بھائی کی کپتانی میں 92 ورلڈ کپ ہم جیتے. تو اس طرح کے میرے خیال سے I'm sure کہ 2009 جو T20 ورلڈ کپ ہوا تھا اس کی جیتنے کے بعد کافی ینگسٹر اوپر آئے اور ان کا بھی شوق اور بڑھ گیا کہ وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرے, پاکستان کو ڈفرینٹ اسٹیجز پہ پرفارمنسز دے سکے. ان کے لیے بالکل اس ٹیم کے کسی بھی ممبر سے بات کرتے ہوئے صرف ہم یہی کہتے ہیں بار بار کہ تھینک یو سو مچ فار دا میموریز. بڑا شاندار ورلڈ کپ تھا اور یہ ہم کبھی بھی نہیں بھول سکتے. صرف عمر, ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ ریٹائر ہوئے اس کے بعد آپ PSL میں بھی کوچنگ کی طرف آئے اور اب آپ افغانستان کے ساتھ بھی منسلک ہیں, فیوچر پلانس کیا ہیں؟
کرکٹ کے ایریا میں بھی جب میں کھیلتا تھا تو میرے ہمیشہ سے کوشش ہوتی تھی کہ اپنے جو میرے ٹیم میٹس یا کولیگز ہیں ان کی ہیلپ کر سکوں. میں اپنے جو میرا جاب تھا اس پہ تو میں ہمیشہ سے بالنگ پہ فوکس تھا, لیکن جب بھی کسی پلیئر کو ضرورت ہوتی تھی کہ اس کو ناکنگ کی ضرورت ہوتی تھی یا اس کو ایکسٹرا فیلڈنگ کرنے کی ضرورت ہوتی تھی, میرا بھی ایک شوق تھا کہ میں اس کو کرا سکوں, ان کو تھرو ڈاؤن کراؤں, ان کو فیلڈنگ کراؤں. تو یہی ایک شوق تھا. اور ریٹائرمنٹ کے بعد تو میں کوچنگ کی طرف آ گیا, اور اس میں سب سے پہلے میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں کوئٹہ گلیڈیٹر کو اور ندیم بھائی کو, اعظم بھائی کو, معین بھائی کو, کہ انہوں نے میرے پہ ٹرسٹ کیا اور مجھے ایز بالنگ کوچ سلیکٹ کیا. بالکل شوق کی وجہ سے اوبویسلی آگے بھی کوچنگ کی طرف میرا ارادہ ہے, اور جو کوچنگ کے سلسلے میں جس طرح میرے فرسٹ ابھی رمضان میں افغانستان ٹیم کے ساتھ ایز بالنگ کنسلٹنٹ میں نے 2 ویکس کے لیے کام کیا, تو اس کے بڑا اچھے رزلٹ آیا. پلیئرس کافی خوش تھے, افغانستان کرکٹ بورڈ کے جو آفیشلس تھے یا باقی جو لوگ تھے وہ بھی کافی خوش تھے. بہت بہت شکریہ. عمر گل ہمارے ساتھ تھے اور اپنے میموریز بھی شیئر کر رہے تھے, اپنے فیوچر پلان بھی بتا رہے تھے. شاید صاحب بریک پہ جانا ہے. اس ورلڈ کپ کی یادیں تو ہم ہمیشہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گی. موونگ آن ٹو دا نیکسٹ ورلڈ کپ جو اب آنے والا ہے, ہم کتنے پریپیئرڈ ہیں اس بار؟ اس کے بعد ہم فوراً بریک کی طرف بڑھیں گے. ہمارے T20 میچز ہیں, ہم T20 انگلینڈ سے کھیلیں گے, پھر اس کے بعد ہمیں ایک ٹرائی سیریز سے آفر ہے, نیوزی لینڈ, بنگلہ دیش, اس میں 2 ادر ٹیمیں ہوں گی. تو پاکستان کی ٹیم ٹاپ فیوریٹس میں سے ہے, اچھی تیاری کر کے جائے گی, اور مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے پاکستان اس بار ضرور فائنل کھیلے گی انشاءاللہ. اور ہم سب کی دعا ہے کہ پاکستان اس بار بھی اسی طرح کی پرفارمنس دے. 13 سال کافی لمبا ٹائم ہوتا ہے, اب ضرورت ہے کہ ہم یہ والا ورلڈ کپ اپنے نام کریں ایک بار. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا کمرشل بریک, کہیں مت جائیے گا, ول بی رائٹ بیک. Glad to have you back once again to Sports Room. ناظرین, یہاں آپ کو بتائیں کہ ایشین بریڈمین ظہیر عباس کی طبیعت ناساز ہے. اہل خانہ نے مداحوں سے دعاؤں کی اپیل کی ہے. اس وقت فارمر کیپٹن جو ہیں وہ لنڈن کے ایک ہسپتال میں ICU میں زیر علاج ہیں. فرید قریشی لنڈن کے ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں, وہ ہمیں اپڈیٹ کریں گے. جی فرید. لنڈن کے سینٹ میری ہاسپٹل میں سابق قومی کپتان ظہیر عباس کا علاج جاری ہے. انہیں 4 روز قبل اس ہسپتال کے اندر لایا گیا جب انہیں نمونیا کی شکایت ہوئی, اور وہ اس وقت اس ہسپتال کے 9ویں فلور کے اوپر ICU کے اندر داخل ہیں. کسی جو وزٹر ہے انہیں ملنے کی اجازت نہیں, تاہم ان کی فیملی کے جو لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ ہسپتال کے اندر موجود ہیں. اور یہ سینٹرل لنڈن میں واقع ہسپتال ہے جہاں پہ قومی کرکٹ ٹیم کے جو سابق کپتان ہیں ظہیر عباس, ان کا علاج جاری ہے. جی شاہد صاحب, واٹ اے پرسنالٹی, واٹ اے نائس مین ہی از. میرا کافی اتفاق ہوا ان کے ساتھ کام کرنے کا بھی. بہت ہمبل ہیں, بہت اچھے انسان ہیں, اور ایک کرکٹ کا ایک بہت بڑا نام ہے. تو ہم سب کی دعائیں تو ان کے ساتھ ہیں. آپ کے ان سے جو ریلیشن شپ ہے اس کے حوالے سے؟ جتنے بڑے بیٹسمین اتنے ہی بڑے جینٹل مین, اور جب بھی انگلینڈ جاتے ہیں وہ ضرور ٹائم نکالتے ہیں, کافی پلاتے ہیں, اپنے ساتھ بٹھا کے باتیں کرتے ہیں. بہت ہی مزیدار آدمی ہے. ٹورس پر اکثر ان سے ملنا ہوتا ہے, اور ورلڈ کپ پہ ہمارے ساتھ 2019 ورلڈ کپ میں تھے, ابھی 2021 T20 ورلڈ کپ میں وہ دبئی میں تھے. تو بہت ہی نفیس انسان ہے, اور اللہ میاں سے دعا ہے کہ ان کو صحت دے اور ہم پھر ان کو اپنے پروگراموں میں بلائیں اور ان سے مستفید. بالکل ایسا ہی. اور دوسرا یہ کہ ایک ایسے کرکٹر جن کی ان کے گیم کی وجہ سے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں بڑی رسپیکٹ ہے. آج کیونکہ لوگ بھول جاتے ہیں, پرانی بات ہے, ان کے جو بیٹنگ کا زمانہ تھا, آج بھی لوگ جو پرانے کرکٹرز ملتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ظہیر بھائی پلیئر کیسے تھے. آؤٹ اسٹینڈنگ پلیئر تھے وہ, صرف انگلینڈ میں ہی نہیں, آسٹریلیا میں, انڈیا تک میں ان کے دھوم ہیں. ان کی جو بیٹنگ تھی زبردست, اس کے چرچے ہیں. گلوسٹر شائر سے بڑا ریمارکیبل ان کا کریئر رہا. 4 دفعہ انہوں نے 100 اور 100 ناٹ آؤٹ 4 دفعہ میچ میں بنایا, جو کسی بھی بیٹسمین نے نہیں بنایا. ایشیا کے واحد پلیئر جن کی 100 فرسٹ کلاس سینچریز ہیں. آؤٹ اسٹینڈنگ پلیئر تھے. اللہ میاں انہیں صحت دے, اور سب لوگوں سے ایک طرح سے درخواست بھی کہ دعا کریں. بالکل, وی وش ہم اسپیڈی ریکوری. ناظرین, آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. چلتے چلتے شاہد صاحب بہت بہت شکریہ. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں,
तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।